الرحمن الرحیم۔ ایوری ہیپننگ ان دا ورلڈ کو دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید۔ عمران خان نے کل ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات لانگ مارچ کو کیوں ختم کیا گیا اور سپریم کورٹ کو جو عمران خان نے خط لکھا اس کے بارے میں سوالوں کے جواب بھی دیے، اور ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے لانگ مارچ کے بارے میں کہا کہ گزشتہ دن پولیس نے عوام پر بہت تشدد کیا، جس کی وجہ سے عوام کے دل میں پولیس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور وہ نفرت خون ریزی میں بدلنے والی تھی۔ میں نے سوچا اور میں نے طے کیا کہ میں ان کو 6 دن کا الٹیمیٹ ٹائم دوں، کیونکہ اگر میں بیٹھ جاتا تو عوام پولیس کے خلاف ہو جاتی۔ عوام نے تو سڑکوں پر نکل آنا تھا اور پولیس کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی اور اداروں کے خلاف ہو جاتی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ہمارا اداروں سے کوئی تناؤ ہو۔ پولیس بھی اپنی ہے، فوج بھی اپنی ہے، سب ادارے اپنے۔ عمران خان نے کہا اگر میں ملک کو نقصان پہنچاتا تو یہ میری ذمہ داری نہیں، اگر میں ملک کو کسی صورت میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو دوسری بات، عمران خان نے سپریم کورٹ میں ایک خط بھیجا اور اس خط میں کہا کہ چیف جسٹس، کیا ہمیں احتجاج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا ہمارے آئین میں یا قانون میں ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی؟ تو انہوں نے کچھ چیف جسٹس سے سوال کیے، تو اب وہ خط کا جو جواب ملے گا اس پر عمران خان کا جو تبصرہ ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور ہر پیٹرولیم مصنوعات میں 30 روپے تک اضافہ کیا گیا۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ، جب میں اضافہ کرتا تھا عالمی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے، عالمی منڈی میں جب تیل کی کھپت پیدا ہوتی یا تیل مہنگا ہوتا تو مجھے اس میں اضافہ کرنا پڑتا، تو یہ لوگ لانگ مارچ لے کر نکل آتے کہ مہنگائی مکاؤ، اس نے پیٹرول بم گرا دیا۔ تو اب انہوں نے 30 روپے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا، جس سے ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا مہنگائی۔ مصنوعات میں اضافے سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے۔ ایک، مہنگائی ہونے کی وجہ سے جو چیز فیکٹری میں 5 روپے کی بن رہی تھی وہ 10 روپے میں بنے گی۔ اب جب وہ 10 روپے میں بنے گی تو وہ ڈیلر کو مہیا کرے گا فیکٹری والا 15 روپے میں، اور 15 روپے جب ڈیلر لے گا 20 روپے میں دکاندار کو فروخت کرے گا۔ دکاندار اس 10 روپے والی چیز کو 30 روپے میں بیچے گا۔ جب 30 روپے میں بیچے گا تو یہ سیدھا عوام پر اثر پڑے گی، کیونکہ گھی، چینی، آٹا، دالیں، یہ سب چیزیں فیکٹری میں تیار ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو فیکٹری میں اس کے علاوہ بھی تیار ہوتی ہیں، جو کہ مہنگائی میں اب تو لوگ اس کو لینے کی قاصر ہو جائیں گے۔ تو پیٹرولیم مصنوعات میں یہ اضافہ عوام کی کمر توڑ دے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم مطلب جو اب حکومت ہے، اس کی منافقت آپ کو تھوڑی بہت بتاؤں گا۔ مریم نواز نے 2 مہینے قبل ایک لانگ مارچ کیا جس کا موٹو تھا مہنگائی مکاؤ مارچ۔ تو آپ منافقت دیکھ لیں، جب یہ حکومت میں نہیں تھے تو عمران خان کے خلاف سازش کرتے تھے کہ عمران خان نے مہنگائی کر رکھی ہے۔ 2 مہینے کے بعد جب یہ حکومت میں ہے تو انہوں نے مشکل فیصلے لیے، جن میں سب سے بڑا فیصلہ پیٹرولیم مصنوعات کا تھا۔ آج پیٹرولیم مصنوعات 30 روپے مہنگے کر دیا گیا۔ میں اس مہنگائی کی وجہ سے عوام بہت ہی پریشان ہے، اور آپ دیکھ لیجئے جب ایک دیہڑی دار مزدور جب 700-800 روپے لے کر آئے گا گھر، تو وہ گھر کیسے چلائے گا؟ تو آپ دیکھ لیجئے یوٹیلٹی سٹور پر 20 کلو آٹے کا تھیلا 180 روپے مہنگا ہو گیا، 15 روپے گھی میں اضافہ ہو گیا۔ یہ تو میں یوٹیلٹی سٹور کی بات کر رہا، لیکن اوپن مارکیٹ میں آپ ان چیزوں کو لے بھی نہیں سکتے، غریب آدمی کا تو ہاتھ بھی نہیں یہاں تک پہنچ سکتا۔ چلو، یہ تو مہنگائی کے بارے میں کچھ باتیں ہو گئی کہ مہنگائی کتنی ہے اور کیوں ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ IMF کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے۔
IMF کے ساتھ انہوں نے جو ڈیل کی وہ 60 روپے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کا ڈیل کی ہے انہوں نے۔ عمران خان کو جب یہ ڈیل 60 روپے اضافے والی کہا گیا تھا IMF کو، تو عمران خان نے کہا کہ میں یہ اتنا عوام پر بوجھ نہیں بڑھا سکتا، اور پھر بھی عمران خان نے $1 ارب IMF سے لے لیا۔ لیکن انہوں نے جو ڈیل کی ہے، انہوں نے بہت ہی ایک بھیانک ڈیل کی ہے، جو کہ 60 روپے اضافے تک کی ڈیل ہے۔ 60 روپے اضافہ پیٹرولیم مصنوعات میں ہوگا۔ 28 تاریخ سے پہلے انہوں نے 30 روپے بڑھانے تھے، اور اب 15 دنوں کے اندر انہوں نے 30 روپے اور مہنگا کرنا ہے پیٹرول۔ تو آپ دیکھ لیجئے 30 روپے مہنگا ہونے سے اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جب یہ اور مزید مہنگا ہوگا تو کون سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب کچھ بات کرتے ہیں نیب ترمیمی بل اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر۔ نیب میں ترمیم کر دی گئی ہے، جو کہ پہلے سینٹ میں پیش کی گئی اس کا بل، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں یہ کثرت رائے سے منظور ہو گیا، اور نیب نے اسے تسلیم بھی کر لیا۔ پہلی جو ترمیم کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ نیب میں ملوث شخص جو کہ کرپشن میں ثابت ہو گیا یا کرپشن میں اس کے کیسز چل رہے ہیں، اس کو نیب مشروط معافی دینے کا حق رکھتا ہے۔ دوسری جو اس میں ترمیم کی گئی ہے کہ جو شخص کرپشن میں ملوث ثابت ہوگا وہ 10 سال کے لیے نہیں بلکہ 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا، اور نااہل قرار دینے کے بعد وہ 5 سال کے بعد الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تیسری جو ترمیم کی گئی نیب میں وہ یہ ہے کہ نیب کسی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے بل جو کہ قانون پاس ہوا تھا قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، جو کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر تھا۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے انتخابات نہیں ہوں گے، اور انتخابات کا وہی پرانا طریقہ ہی رائج کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں وزیر اعظم شہباز شریف نے کل قوم سے خطاب کیا، اور جو انہوں نے خطاب کیا اس میں جو انہوں نے عوام کو ریلیف اور عوام کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہباز شریف نے غریبوں کے لیے کچھ اچھے اقدامات بھی اٹھائے، لیکن آپ کو پتہ ہے مہنگائی تو مہنگائی ہے، چاہے جتنے بھی ریلیف ملے، جب تک اوورال ریلیف نہیں ملے گا تب تک یہ ملک اور قوم ترقی نہیں کرے گی، اور نہ ہی یہ بیچارے عوام ایسے مشکلات میں سڑتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے $280 ارب ریلیف پیکج کا اعلان کیا، تو 280 ارب ریلیف پیکج کا اعلان کیا، اور 2000 روپے ماہانہ 2.5 کروڑ آبادی کو دینے کا کہا ہے۔ یہ 2000 روپے ماہانہ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے علاوہ دیا جائے گا۔ یہ 2000 روپے فی گھرانے کو ملیں گے، اور جو 400 روپے 20 کلو کا آٹا جو 180 روپے مہنگا ہوا تھا کل، آج 10 کلو والا آٹا 400 روپے میں بیچنے کو کہا گیا ہے، جو کہ یوٹیلٹی سٹور پر مہیا کیا گیا ہے۔ تو جو آٹا ہے وہ آپ کو کوالٹی کا پتہ شاید ہوگا کہ یہ آٹا کس کوالٹی کا ہوتا ہے۔ کل کے اخبارات، خبریں اور لوگوں کے تبصرے دیکھنے کے بعد مجھے یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی، کیونکہ اگر یہ حکومت جاتی تو ایسے مشکل فیصلے نہیں کرتی، کیونکہ وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی کہ عوام یہ سمجھے کہ انہوں نے مہنگائی کی۔ اگر وہ اسمبلی تحلیل کرتے، وہ بجٹ پیش نہ کرتے، اور نہ یہ وزیر اعظم کا خطاب کرتے، اگر وہ اسمبلی تحلیل کرنے پہ آتے تو کل والے خطاب میں انہوں نے اسمبلی ختم کر دینی تھی، لیکن انہوں نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی، یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اب آگے دیکھتے ہیں، عمران خان نے جو الٹیمیٹ ٹائم دیا تھا اس میں 4 دن باقی رہ گئے، لیکن رانا ثناءاللہ کا کل کا بیان ہے کہ میں نے عمران خان کو اسلام آباد میں گھسنے ہی نہیں دینا۔
تو اب یہ 4 دن ہی بتائیں گے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے، لیکن میرے تبصرے و تجزیے کے مطابق یہ حکومت کہیں نہیں جانے والی، یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور وقت پر ہی سب کچھ ہوگا، انتخابات ہوں گے اور وقت پر ہی وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ تو تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کی کریں۔ تب تک اجازت دیجیے۔